بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں ہوں سر احمد حسن اور ہم جو ہے وہ فزکس کا یونٹ نمبر 13 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، ہیزرڈ آف اسٹیٹک الیکٹریسٹی۔ ہم نے کل جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ایسی ڈیوائسز کے بارے میں پڑھا تھا جو چارج کو الیکٹریسٹی اسٹیٹک چارج جو ہے وہ سٹور کر لیتی ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم نے اس کے جو ہے وہ ایسی اسٹیٹک الیکٹریسٹی کے جو نقصانات ہیں، جو خطرات ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، اور اس سے متعلق جو ہے وہ کچھ ہم پہلے بھی جانتے ہیں، جیسے کہ لائٹننگ ہے، بجلی کا، آسمانی بجلی کا چمکنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹرول پمپوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ موبائل یوز کرنا یا جو ہے وہ سگریٹ کو جلانا، یہ ان چیزوں کا ممنوع ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آتے ہیں لائٹننگ کی طرف۔ سب سے پہلا ہے ہمارا آج اس کے جو ہیزرڈ کا سب سے لائٹننگ۔ لائٹننگ آپ نے جو ہے وہ دیکھی ہوگی، جو کہ جب بھی جو ہے وہ آسمان پہ بادل آتے ہیں، اور گہرے بادل خصوصاً جب ہوتے ہیں، تو لائٹننگ کا جو فینومینا ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ جو ہے جب گہرے بادل ہوتے ہیں تو یہ اصل میں یہ جو لائٹننگ ہے وہ اسٹیٹک چارج کی وجہ سے ہوتی ہے، اسٹیٹک الیکٹریسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو پانی کے مالیکیول اور ایئر کی فرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ جب ان کے درمیان بہت زیادہ جو ہے وہ فرکشن، جب بادل آتے ہیں اور ہوا اور پانی کے جو مالیکیول ہوتے ہیں ان کے درمیان جب فرکشن ہوتی ہے، رگڑ ہوتی ہے، تو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹیٹک جو چارج ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، اور وہ اسٹیٹک چارج بعض اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اور پھر وہ زمین پہ موجود جو اپوزٹ چارجز ہوتے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ آسانی سے لپکتے ہیں۔ وہ چارجز جو ہے وہ زمین کی طرف موو کرتے ہیں۔ جب بہت زیادہ فضا جو ہے، ایٹماسفیئر جو ہے وہ چارجز سے فل ہو جاتی ہے، اسٹیٹک چارجز سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ چارجز جو ہیں وہ جو ہے وہ زمین کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں، جہاں پہ اپوزٹ چارجز ان کو ملتے ہیں۔ زمین اور بادلوں کے درمیان جو ہے وہ زیادہ فاصلہ، زیادہ ڈسٹینس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسٹرا چارجز جو ہیں وہ زمین کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہے جب ایسا کبھی ہوتا ہے تو بہت ہی یعنی آواز کے ساتھ اور چمک کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جو ہے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آسمانی بجلی جو ہے وہ زمین پہ گری ہے۔ اب جو ہے وہ چارجز، جو اسٹیٹک چارجز جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں پانی اور جو ہے وہ ہوا کے فرکشن کی وجہ سے، تو وہ جو ہے وہ اب فضا میں جو موجود ہوتے ہیں، چارجز بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ چارجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر فضا میں ادھر ادھر جو ہے وہ موو کرتے ہیں، اور خصوصاً زمین پہ اپوزٹ چارجز۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیگیٹو چارجز، پازیٹیو چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اپوزٹ چارجز ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے، ایک دوسرے کی طرف موو کریں گے۔ اب جو ہے وہ ایکسٹرا چارجز جو ہے وہ آسمان پہ موجود ہوتے ہیں فضا میں، تو وہ زمین پہ جو اپوزٹ چارجز ہیں ان کی طرف موو کرتے ہیں۔ زمین پہ جو اپوزٹ چارجز ہیں ان کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فضا کے جو چارجز ہوں گے، جو اپوزٹ چارجز ہوں گے، اسٹیٹک چارجز، وہ جو ہے زمین کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمانی بجلی جو ہے وہ زمین پہ گرتی ہے، وہ اپوزٹ چارجز کی وجہ سے گرتی ہے۔ جب جو ہے ایٹماسفیئر جو ہے وہ فل آف اسٹیٹک چارجز سے کور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سارے ارد گرد کی فضا جو ہے وہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی سے بھر جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے جو ہے وہ نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ جس چیز پہ گرتی ہے وہ
جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، انسانی زندگیوں کو جو جانوں کا لاس بھی ہوتا ہے. لیکن اس کی جو ہے عمارتوں پہ بھی جب گرتی ہے تو عمارتیں بھی گر سکتی ہیں. لیکن جو بڑی بڑی دیو ہیکل آسمان سے باتیں کرتی ہوئی جو ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں جن کی بہت ساری منزل ہیں، اسٹور جو ہے وہ اسٹوریز ہوتی ہیں 100 سے زیادہ بھی ایسے، وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اگر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے تو اس کی چھت پہ یہاں پہ جو ہے وہ پائپ اس طرح فٹ کیا جاتا ہے، راڈ فٹ کر دیا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی جو ہے وہ جب بھی گرے تو اس پہ گرے، اور یہ پھر جو ہے وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے اس کو زمین میں جو ہے وہ گہرائی میں، جس سے جو ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں وہ اس پائپ یا وائر کے ذریعے، بہت موٹی وائر ہوتی ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ زمین کی طرف جو ہے موو کر جاتے ہیں، اور بلڈنگ جو ہے وہ نقصانات سے، اس نقصان سے جو ہے وہ بچ جاتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ جو آسمانی بجلی ہے وہ اس بلڈنگ پہ گرے اور اس بلڈنگ کو جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتی ہے، تباہ و برباد کر سکتی ہے، گر بھی سکتی ہے بلڈنگ، لیکن نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو راڈ ہے، ایک پائپ کو باہر نکال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسٹیٹک چارجز جو ہیں وہ اپوزٹ ہونے کی وجہ سے جب اس سے ٹچ ہوتے ہیں تو پھر ایکسٹرا چارجز اسی پائپ کے تھرو جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ زمین کی طرف موو کر جاتے ہیں اور بلڈنگ کو نقصان نہیں ہوتا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ہے ایکسپلوژن، فائر، اور دوسرا ٹاپک ہے اسی میں وہ ہے فائر اور ایکسپلوژن. فرکشن کی وجہ سے جو اسٹیٹک چارجز کریٹ ہوتا ہے یہ اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کی کوانٹٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے جگہ جہاں پہ جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ میجر کاز ہے جو ہے وہ آگ لگنے کی. بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ الیکٹریسٹی کی وجہ سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، اور جو ہے وہ جو یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ اسٹیٹک الیکٹرک چارجز کی وجہ سے ہوتی ہے، جو کہ پروڈیوس ہوتی ہے فرکشن کی وجہ سے. خصوصاً جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گاڑیوں میں پٹرول ڈلوایا جاتا ہے تو اس وقت گاڑی سے کوئی چیز جو ہے وہ نکالی یا رکھی نہیں جاتی، کیونکہ گاڑی میں جب پٹرول ڈلوایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس نوزل سے جہاں سے پٹرول جو ہے وہ گاڑی میں موو کر رہا ہوتا ہے اس میں فرکشن کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹیٹک چارجز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اس گاڑی میں سے کوئی چیز یا کپڑا یا کوئی جو ہے وہ نکالیں تو اس سے جو ہے وہ معمولی سی فرکشن سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے، اور وہ سارے کا سارا جو پٹرول پمپ ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو موبائل یوز کرنے سے بھی منع کیا جاتا ہے. موبائل سے بھی جو ہے وہ اسٹیٹک چارجز کریٹ ہو سکتے ہیں، اور اس میں جو اسٹیٹک چارجز اگر فضا میں موجود ہوں تو وہ اس کو جو ہے وہ آگ میں یا دھماکے میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتا ہے. اس لیے بھی جو ہے وہ پٹرول پمپ پہ خصوصاً جو ہے وہ موبائل کو آف رکھنا چاہیے، یا کم از کم جو ہے وہ اسے یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ گاڑیوں میں جو ہے جو پٹرول پمپ کی ترسیل کرتی ہیں، جو پٹرول کو پمپوں پہ ترسیل کرتی ہیں وہاں سے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بڑے بڑے ٹرالر ہوتے ہیں، ٹرک ہوتے ہیں، جن میں جو ہے وہ لوڈ ہوتا ہے پٹرول، وہاں پہ ان کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ ایک چین سی جو ہے وہ لگی ہوتی ہے جو ہے سڑک کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پٹرول جو ہے وہ گاڑی میں جب ہلتا ہے تو اس سے جو ہے وہ میٹل کی فرکشن کی وجہ سے اور جو پٹرول اس میں ہوتا ہے اس کے اور میٹل کی فرکشن کی وجہ سے اسٹیٹک چارجز جو ہے کریٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو چارجز ہیں وہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. دھماکہ اور پھٹ بھی سکتا ہے، ٹرالر کو آگ بھی لگ سکتی ہے.
تو وہ جو چین ہوتی ہے جو میٹل کی ہوتی ہے جو اس روڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایکسٹرا جو چارج ہوتا ہے جو ایسے اسٹیٹک الیکٹرک چارجز جو ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے زمین کی طرف موو کرتی رہتی ہے۔ ارتھ جو ہے وہ بہت ہی اچھا کنڈکٹر ہے، بہت ہی جلدی جو ہے وہ اسٹیٹک چارجز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس لیے اس گاڑی میں یہ جو پیٹرول کی ترسیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے جو چارجز ہیں وہ زمین کی طرف جو ہے وہ موو کر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسری چیز آپ نے دیکھی ہوگی، ہوائی جہاز جب جو ہے وہ ہوا میں موو کرتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ اسٹیٹک چارجز جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، اور جہاز جو ہے ایروپلین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ چارجز اسٹیٹک چارجز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ زمین پہ اترتے ہیں تو اس کے جو ہے ٹائر کی بناوٹ اس طرح رکھی ہوتی ہے کہ اس کے میٹلز جو ہیں اس کے جو ٹائر کے اندر جو راڈ ہوتی ہے وہ زمین کے ساتھ جب ٹچ ہوتی ہے تو وہ سارے کا سارا جو چارج ہے وہ زمین کو کنورٹ کر دیتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ایروپلین جو ہے وہ بڑے حادثات سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو معمولی سی فرکشن یا جو ہے وہ کسی چیز کے ہلنے کی وجہ سے جو ہے وہ طیارے میں ایروپلین میں آگ لگ سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اسٹیٹک الیکٹریسٹی اسٹیٹک چارجز کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان نقصانات سے ہم پہلے بھی آگاہ تھے، لیکن بہرحال آج ہم جو ہے وہ اچھی طرح جان چکے کہ لائٹننگ کیوں ہوتی ہے، آسمانی بجلی جو ہے وہ کیوں چمکتی ہے، اس کی چمکنے کی وجہ جو ہے وہ اسٹیٹک چارجز ہے۔ اسٹیٹک چارجز کیسے کریٹ ہوتے ہیں؟ وہ پانی کے مالیکیول اور ایئر کی فرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، اور جو ہے بعض اوقات فضا اتنی زیادہ جو ہے وہ بھر جاتی ہے چارجز سے کہ وہ جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ لائٹننگ جو ہے وہ زمین کی طرف موو کرتی ہے ان اشیاء کی، ان پارٹیکل کی طرف جس کا چارج جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد لیکن ایسا جب بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ دھماکے کی اور بہت زیادہ جو ہے وہ شور کی آواز آتی ہے۔ بجلی جب گرتی ہے تو اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم کڑک کا نام دیتے ہیں، اور اس کی لائٹننگ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فائر یا ایکسپلوژن ہے کہ ہم جو ہے اسٹیٹک چارجز اگر ہم احتیاط نہ کریں تو جو ہے وہ زمین پہ موجود بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ فرکشن کی وجہ سے جو چارج پروڈیوس ہوتا ہے، اگر ہم پیٹرول ہم بھروا رہے ہیں اور گاڑی سے جو ہے وہ کوئی چیز نکالیں یا رکھیں تو اس سے ان کی رگڑ کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی میں یا جو ہے وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ آگ بھڑک سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ ریموول کے بھی طریقے ہیں کہ کس طرح ہم ان سے بچا جا سکتا ہے۔ لائٹننگ سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگ پہ جو ہے وہ ہم راڈ جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں، وہ ایکسٹرا جو چارجز اسٹیٹک چارجز ہیں جو ان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو وہ زمین کی طرف جو ہے کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ایروپلین میں جو ہے اس کے جو ویلز ہوتے ہیں ان میں ایسی میٹلز کو اس طرح فکس کیا جاتا ہے کہ جب وہ زمین کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے تو اپنا جو ایکسٹرا چارج ہوتا ہے وہ زمین کو کنورٹ کر دیتی ہے، جس سے ایروپلین اور یہ جتنے بھی جنگی طیارے یا جتنے جو ہیں وہ مال بردار طیارے یہ سب جو ہے وہ حادثات سے بچ جاتے ہیں۔ یہ لاسٹ ٹاپک تھا ہمارا اس چیپٹر کا۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے، نومیریکل کریں گے۔ اس ٹاپک کو اب یاد کر کے اس کو لکھ لیجئے گا تو آسانی ہو جائے گی، اور کل انشاءاللہ ملیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔